السلام علیکم، کیسے سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ہماری جی ڈی بی ہے وہ ہے MGT 503 کی، ٹھیک ہے۔ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 23 دسمبر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سینیریو کی طرف آ جاتے ہیں۔ سینیریو جو آپ کو دیا گیا نا وہ ویسے دیا گیا آپ کو انگلش میں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ ہے آپ کا سینیریو، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سمر انٹرپرائز از اے سینچری اولڈ بزنس آف لیدر پروڈکٹ، ٹھیک ہے نا۔ سمر انٹرپرائزز کا لیدر کا بزنس ہے پرانی صدیوں سے، ٹھیک ہے۔ تو میں صرف آپ کو ترجمے سے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ پہلے سوال سمجھ لیں۔ سوال اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ GDB آسانی سے اس کی سولو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ 23 دسمبر ہے۔ تو جی اردو میں ترجمہ کیا میں نے، سمر انٹرپرائزز چمڑے کی مصنوعات کا ایک صدی پرانا کاروبار ہے۔ جناب شجاع سمر انٹرپرائزز کے نائب مالک ہیں۔ وہ بزنس گریجویٹ ہیں اور اپنے خاندانی کاروبار کا چارج سنبھالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلی دہائیوں سے کمپنی نے ابھی تک توقع کے مطابق ترقی نہیں کی۔ ایک نئے مالک کے طور پہ اس نے کمپنی کی کوشش، اچھا یہاں پہ میں سینیریو آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سمر انٹرپرائزز چمڑے کا ایک بزنس ہے سمر انٹرپرائزز کے نام سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا جو مالک ہے وہ ابھی نیا آیا ہے، وہ بزنس گریجویٹ، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ نیا ہے، اس کو اتنا تجربہ نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہاں پہ 3 معاملات ہیں۔ اچھا جب اس نے اپنے سینئر جو اس کے سینئر ملازمین تھے، جب اس نے بات کی تو اس نے کہا کہ جو بھی مسئلے ہیں مجھے بتائیں تاکہ پھر اس کا حل کریں، اس کا سلوشن کیا ہے وہ ڈھونڈیں۔ تو انہوں نے ان کو 3 مسئلے جو تھے وہ دیے۔ معاملہ نمبر 1 کیا تھا وہ سمجھ لیں کہ اس کے باوجود کاروبار میں ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انتظامیہ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کہ انتظامیہ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کے جو سینئر امپلائیز تھے وہ انہوں نے اس کو یہ سجیشن دی، ٹھیک ہے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے کہ ملازمین اور انتظامیہ کے درمیان واضح اور مناسب معاہدے ہونے چاہیے۔ ملازمین اور انتظامیہ جو ہیں ان کے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ملازمین پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا معاملہ یہ آ رہا ہے، اور جو تیسرا معاملہ آ رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ تنظیم میں درمیانی درجے کے مینیجر اور جو عام عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، محکمہ کے سربراہ ہمیشہ اپنے دوستوں کی حمایت کرتے ہیں۔ کہ محکمے کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ان کے جو دوست ہوتے ہیں مینیجر وغیرہ، ان کے تو حمایت کرتے ہیں، ان کے تو دوست ہوتے ہیں، لیکن جو باقی چھوٹے ملازمین ہوتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ پریفرنس نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ آپ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے سینیریو کے سینیریو یہ ہے کہ سمر انٹرپرائزز کے نام سے ایک چمڑے کا ایک بزنس ہے، ایک کاروبار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا جو مالک ہے ابھی جس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے تو کافی ٹائم سے وہ اس نے سنبھالا ہوا ہے لیکن کمپنی کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اس نے اپنے جو سینئر ملازمین تھے اس سے ڈسکس کیا کہ کون سی ایسی وجوہات ہے کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ آگے نہیں جا رہا، تو اس کا سلیوشن بتائیں۔ تو ابھی انہوں نے سب جو جانچ پڑتال کر کے انہوں نے 3 معاملے دے دیے۔ ابھی یہاں پہ اس نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی سوال کیا ہے کیونکہ نا فیول کے انتظام کے 14 اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل بالا 3 صورت میں فیول کے ان 3 اصولوں کی نشاندہی کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی وہی آپ کی GDP کا سوال انگلش میں آ چکے، میں نے اوپر ترجمے میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ترجمہ نہیں کرنا، آپ بے شک سوال بھی نہ لکھیں GDP جب آپ اپنی سبمٹ کروانے لگے، یہ آپ کا سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی سوال یہ ہے کہ آپ کا ان کے اوپر آپ نے پرنسپل آف فیول لگانا ہے کہ دا پرنسپل آف فیول وچ از وائلیٹڈ ان 1 میں آیا ہوا ہے اور دا پرنسپل آف فیول وچ از وائلیٹڈ ان 2 کیس میں آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے، اور یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ڈو ناٹ رائٹ یور آنسر ان دا فارم آف پیراگراف۔ ہم نے اس کا جواب جو ہے وہ پیراگراف میں نہیں لکھنا ہے۔ یو آر اسٹرکٹلی ایڈوائز ٹو یوز دا بلو گیون ٹیبل ٹو رائٹ یور آنسر ان دی کیس آف وائلیشن یور مارکس ول بی ڈیڈکٹیڈ، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس کا جواب اس میں لکھیں گے، پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے تو آپ کو اس کے نمبر نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کا جو جواب لکھنا ہے وہ ٹیبل میں ہی لکھنا ہے، جیسے اوپر ٹیبل بنا ہوا ہے نا تو اس کا جواب بھی آپ نے نیچے ٹیبل میں ہی لکھنا ہے۔ اچھا تو اس کے سلوشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ سینیریو ہم نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی اس کا سلوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، جو فیولز کے 14 پرنسپل ہیں مینجمنٹ کے وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہاں پہ آپ نے نہیں لکھنا ہے، یہ میں نے یہاں پہ ویسے لکھ دی ہیں صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ جو فیول کے 14 پرنسپل کے مینجمنٹ کے جو پرنسپل ہیں آپ نے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اس ٹیبل کو سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس ٹیبل کو سالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں 14 جو اس کے پرنسپل ہیں، یہ آپ نے نہیں لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے صرف ٹیبل جو بنا ہوا ہے نا اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے کہ یہاں پہ فیول کا کون سا اصول لاگو ہوگا، ٹھیک ہے نا، تینوں کیسوں میں۔ تو یہ 14 اس کے اصول ہو گئے فیول کے، ٹھیک ہے نا، یہ 9 اور یہ 14،
ٹھیک ہے نا. تو جو ٹیبل ہم نے سالو کرنا ہے یہ رہا وہ ٹیبل, ٹھیک ہے نا. ٹیبل ہم نے اس طرح سے سالو کرنا ہے, یہ زوم کر دیا میں نے کہ جو پہلا کیس تھا ہمارے پاس اس میں ڈویژن آف ورک کا لگے گا کہ جو بھی کام ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ملازمین کے اوپر جو ہے نا ڈیوائڈ کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور جو دوسرا کیس ہے اس میں لگے گا ڈسپلن, کہ اس میں جو ملازمین اور انتظامیہ کا ڈسپلن ہے ان کے درمیان ڈسپلن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو تیسرا جو ہے کیس ہے ہمارے پاس, تیسرے کیس میں جو لگے گا فیول کا پرنسپل لگے گا وہ ایکویٹی ہے. وہ ایکویٹی اس طرح سے لگے گا کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے تو مینیجر کے ساتھ ان کی گپ شپ ہوتی ہے, مطلب وہ اکثر ان کے دوست ہوتے ہیں, لیکن جو نیچے والا طبقہ ہوتا ہے, جو لوور طبقہ ہوتا ہے, تو وہ بیچارہ دبا ہی رہتا ہے. تو ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کا اصول یہاں یہ تھا کہ جو آپ کے باقی ملازمین ہیں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا چہیتا ہے کوئی آپ کا, تو یہ ہم نے ٹیبل اس طرح سے بنانی ہے. دیکھیں اس کا سوال بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے نا. صرف اور صرف آپ نے ٹیبل بنانی ہے, ٹیبل آپ نے اس طرح سے بنانی ہے, اور آپ نے اس کا جواب پیراگراف کی شکل میں نہیں لکھنا, آپ نے اس کا جواب اس طرح ٹیبل بنا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور پرنسپل آف فیول کون سے لگتے ہیں بس آپ نے وہ پرنسپل لگا دینے ہیں, 3 کون سے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ یہ اس کو دیکھ لیں JDB کو. تو یہ آپ کے ہینڈ آؤٹ سے ہی میں نے لیے ہیں یہ فیولز کے جو ہے نا 14 پرنسپل, ٹھیک ہے. یہ ٹیبل بنا ہوتا ہے, ہم نے جسٹ اس ٹیبل کو سالو کرنا ہے. تو سوال کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے ایک دفعہ, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد آپ نے سالو کرنا ہے. اردو ترجمہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے سوال سمجھ سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور اس کا پلیز کمنٹ لازمی کیا کریں, اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں, اور بتایا کریں کہ اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ یا آپ کے مطابق یہ JDB ٹھیک بنی ہوئی ہے یا نہیں. تو پلیز یہ کمنٹ لازمی کیا کریں. تو تب تک کے لیے اجازت دیں, تھینک یو, اللہ حافظ.